حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے بے پناہ محبت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جنگ یرموک کے لیے صحابہ سے اعلان فرمایا 1000 فوجیوں کا خرچہ درکار ہے، 1000 مجاہدین اسلام کے لیے سامان ضروریات جنگ درکار ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 گھوڑے بما ساز و سامان کے، یعنی 200 فوجیوں کا جو سامان ہے وہ عثمان کی طرف سے آپ قبول فرما لیں۔ اس وقت عثمان غنی کے پاس جو ٹوٹل مال تھا نا، وہ ٹوٹل 800 فوجیوں کا سامان تقریباً موجود تھا، ٹوٹل ان کی جو ملکیت تھی اس ٹائم پہ۔ آپ نے 200 دے دیا، باقی بچ گئے 600۔ سرکار علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ حضور نے پھر اعلان کیا، پھر بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ حضور نے تیسری مرتبہ جب اعلان کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ میرا جگر پھٹ جاتا کہ میرے محبوب کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ مجاہدین اسلام کے لیے سامان درکار ہے۔ تو عثمان غنی فرماتے ہیں میں پھر کھڑا ہوا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ مزید میں دینے کو تیار ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پھر اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جیسے حضور اعلان کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے جگر پھٹ رہا ہے۔ میں پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ 200 اونٹ مزید دینے کو تیار ہوں، یہاں تک کہ 800 کی جو میری فرصت تھی وہ سارے کے سارے میں دے چکا۔ حضور نے پھر اعلان کیا کہ ابھی بھی 200 فوجوں کے سامان کی ضرورت ہے، جو 200 فوجوں کا سامان درکار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا اب کیا کروں، میرے محبوب کو سامان فوجوں کے سامان کی ضرورت ہے، میرے محبوب اعلان کر رہے ہیں اور عثمان کو کچھ نہیں کر پا رہا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 200 بھی میرے کھاتے میں ڈال دیں، 1000 کے 1000 فوجوں کا سامان عثمان دینے کے لیے تیار ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، میں آپ کو حق کی معذرت کے ساتھ آج ہماری حالت یہ ہے کہ جہاں ہمارے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، وہاں اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، ہمارے گھر میں سال کا سامان موجود، مہینے کا سامان موجود، جب اعلان ہوتا ہے تو ہم 10 سے 20، 20 سے 50 اور زیادہ ہم نے اگر جیب ہلکی کرنی ہے تو 100 تک جاتے ہیں۔ 100 سے اوپر ہماری فرصت ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری جیب کے اندر ایک اژدہا بیٹھا ہے، سام بیٹھا ہے جو ہمارے ہاتھ کو اندر جانے نہیں دے رہا، اور اس کے اندر بھی ہم جیب میں ہاتھ ڈال کر جو سب سے ہلکا، سب سے پرانا، جو دکان والا بھی ٹھکرا دے، پیٹرول پمپ والا بھی واپس کر دے، جو بینک میں لائن لگنے کے بعد وہ کہ بھائی یہ کس کام کا ہے، بینک میں دینے آئے ہو، وہ آخر میں مسجد کے باکس میں جاتا ہے، مسجد کے چندے میں وہ ڈلتا ہے، وہ مدرسے کے باکس کے اندر ڈلتا ہے، وہ صدقے کے باکس کے اندر جو دکان پر یا کسی چوک پر رکھا ہوتا ہے اس میں ڈلتا ہے۔ کیا اللہ کے لیے سب سے تھکا ہوا مال؟ کبھی آپ نے اپنی زندگی پر غور کیا؟ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، اگر ہم اپنی اوقات اور اپنی حیثیت دیکھتے ہیں، جتنا رب نے ہمیں نوازا ہے، خدا کی قسم یہ ہماری حیثیت ہے ہی نہیں، یہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے شیان شان عطا فرمایا ہے، ہماری اوقات سے زیادہ عطا فرمایا ہے، ہماری حیثیت سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ جس رب نے دیا ہے، جب اس رب کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی باری آئے تو پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے بینک بھرے ہوئے ہیں، بیلنس بھرا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بانڈ الگ سے رکھے ہوئے ہیں، بیسیاں لاکھوں روپے کی الگ سے ڈلی ہوئی ہیں، پلاٹ الگ سے لے کے رکھے ہوئے ہیں، گولڈ الگ سے بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ بیٹی کا ہے، یہ بہو کا ہے، یہ فلانے کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا، ابھی بچی بالغ نہیں ہوئی، اس کے لیے ہم نے سب کچھ بنا کے رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے جو کروڑوں کا مالک ہے، اگر راہ خدا میں وہ 20,000 روپے دے دے اس کو سخی نہیں کہتے۔ 20,000 روپے کروڑوں کے مالک کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، سخی اس کو کہتے ہیں کہ ٹوٹل مال 800 فوجوں کا سامان ہے، اور جب راہ خدا میں دینے کی باری ہے، یا رسول اللہ 1000 فوجوں کا سامان دینے کو تیار ہے۔ عثمان غنی کے پاس تو 800 کا سامان تھا، 1000 کا کیسے پورا کیا؟ ان سے ادھار لیا، ان سے ادھار لیا، جب ادھار لیے
1000 فوجوں کا سامان پورا کر کے دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جنگ یرموک سے واپس ہے، جس میرے سامان کا سودا ہوا تھا، جب اس کا مجھے پروفٹ ملا تو وہ 11 گنا بڑھ کے ملا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جہاں سے مجھے 1% بھی پروفٹ کی امید نہیں تھی، جہاں 1% بھی پروفٹ کی امید نہیں تھی، وہاں مجھے 11 گنا 11% بڑھ کر مجھے اس میں پروفٹ ملا ہے۔